تھا جو کربلا کا واقعہ تھا اس کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جگرا چاہیے، بہت بڑی ہمت چاہیے۔ میرے پاس وہ ہمت نہیں، میرے پاس وہ اوقات نہیں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس پورے واقعے کو بیان کر سکوں، لیکن پھر بھی میں تھوڑی کوشش کروں گا کچھ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں، حقیقت سے روبرو ہو سکوں، اس لیے میں بولنا چاہتا ہوں۔ باقی میرے پاس وہ دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں اس کربلے کے واقعے کو۔ میرے بھائی ذرا سوچ کر دیکھے تو روح کانپ جائے گی کہ کیا ہوا تھا اس دن آل رسول کے ساتھ۔ آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، حسین ذبح ہو رہے ہیں۔ کون حسین؟ میرے نبی کا لاڈلا حسین۔ کون حسین؟ میرے نبی کا نواسا حسین۔ کون حسین؟ جس کے ہونٹوں کو پر بوسے دیے، جس کے ماتھے کو چوما، جس کی آنکھوں کو چوما، جس کے ہاتھوں کو چوما، جس کو سینے پہ لٹایا، وہ حسین۔ ارے میرے بھائی، ہمارے نبی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کو زمین پر ٹکا دیتے ہیں اور کمر کو سیدھی کر کے اپنے نواسوں کو پیٹھ پر بٹھاتے ہیں اور سر اوپر کر کے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ کہ میرے بچوں تمہیں سواری کیسی لگی؟ تمہیں سواری کیسی لگی؟ انہی سواروں میں سے ایک سوار کو زہر دیا گیا، ایک کو نیزے پر لٹکا دیا گیا۔ ہائے، آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، مظلوم بن جاؤ، ظالم کا ساتھ نہ دو، نیزے پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن انہوں نے اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ ایک بات پر، ایک بول پر حضرت حسین سب کچھ بچا سکتے تھے میرے بھائی، سب کچھ بچا سکتے تھے۔ صرف اتنا ہی تو کہنا تھا کہ ہاں میں ظالم یزید کا ساتھ دیتا ہوں، میں ظلم کے ساتھ ہوں، صرف اتنا ہی تو کہنا تھا۔ سب کو بچا لیتے، اپنی اولادوں کو بچا لیتے، اپنے خاندان کو بچا لیتے، اپنی جان کو بچا لیتے، لیکن نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے کیا کہا کہ کر دو میرے اولاد کے ٹکڑے، کر دو میری اولاد کو ذبح، لیکن میں حسین، میں آل رسول ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں لیکن میں ظالم یزید کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ مجھ سے نہیں سکتا کہ میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دوں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ میں کٹ تو سکتا ہوں، کٹ گئے۔ ہائے ہائے میرے بھائی، ذرا سوچو، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب نیزوں پر چڑھے ہوئے سروں کو لایا جاتا ہے، جب وہ ان کو دیکھتی ہیں تو ایک چیخ مارتی ہیں اور کہتی، ہائے یا رسول اللہ، ہائے یا رسول اللہ۔ آؤ دیکھو تو صحیح، آج آپ کی امت نے آپ کی اولادوں کے ساتھ کیا کر دیا۔ آپ کے لاڈلے حسین کو ذبح کر ڈالا، آپ کے لاڈلے حسین کو نیزے پر لٹکا دیا۔ آؤ دیکھو تو صحیح۔ میرے بھائی، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا جاتا ہے۔ ہماری آپ کی بیٹیاں نہیں، ہم اور آپ تو کیا چیز ہیں؟ ذرا سوچو، میں چھوٹا، میری اولاد چھوٹی، لیکن آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو قید کیا جا رہا ہے۔ سوچو، ہماری اور آپ کی بیٹی اگر قید ہو جائے تو ہمارے دل پر کیا گزرے گی؟ ذرا سوچو، تصور کرو اس بات کو کہ محمد مصطفیٰ کے گھرانے پر کیا گزری ہوگی۔ ایک ایک کو ذبح کر ڈالا، ایک ایک کو نیزے پر چڑھا دیا، لیکن اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا۔ انہوں نے سر کو کٹانا منظور سمجھا، سر کو کٹانا گوارا سمجھا، لیکن ظلم کا ساتھ نہیں دیا۔ مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بنو۔ مظلوم بن جاؤ گے، حسین کے ساتھ رہو گے۔ تمہارا نبی تمہارے گلے میں ہار پہنائے گا۔ ہاں میرے بھائی، جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے بھی گلے میں ہار ڈالے جائیں گے، تو میں خود تمہارا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائے گا۔ لیکن اگر ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یزید جیسا حشر ہوگا۔ اس لیے اگر حسین نے اپنا سر کٹایا ہے، اگر حسین نے اپنا خون بہایا ہے، تو میرے بھائی ظلم کے خلاف، ظلم کو روکنے کے لیے وہ تو ایک بول پر سب کچھ بچا سکتے تھے۔ صرف ایک بول، ان کا صرف ایک کہنا تھا کہ ہاں میں ظالم یزید کے ساتھ دیتا ہوں، تو سب کچھ بچا سکتے تھے، اپنی جان بچا سکتے تھے، اپنی اولادوں کو بچا سکتے تھے۔ لیکن نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے کہا میں کٹ تو سکتا ہوں، میں آل رسول ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، لیکن میں ظالم یزید کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ اور آج میرے بھائی ہمارا حال کیا ہے کہ ہم فوراً ظلم کا ساتھ دینے لگتے ہیں، مظلوم بن جائیں۔ تھوڑا سا صبر کر لیں، جس طریقے سے حسین صبر کر گئے اسی طریقے سے ہم بھی صبر کر لیں۔ چند دنوں کی زندگی ہے، تھوڑا سا صبر کر لیں۔ اگر یہاں پر صبر کر لے گئے تو کل میدان حشر میں حسین بھی تم پر فخر کریں گے، کیونکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین ہوں گے۔ آج ہم صرف زبان سے حسینی حسینی چلائیں میرے بھائی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آج ہم حسین کے نقش قدم پر نہ چلے، آج ہم
ان کی شہادت کو ضائع کریں گے ڈھول باجا بجا کر تماشا کر کے؟ ذرا سوچو، وہ ایک بوند پانی کے لیے ترستے رہ گئے، ایک بوند پانی کے لیے تڑپتے رہ گئے۔ آج ہم جگہ جگہ سبیلے لگاتے ہیں، شربتوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ میرے بھائی کیا سوچو کیا گزر رہی ہوگی حضرت حسین کے دل پر، کیا گزر رہی ہوگی جب وہ یہ ماجرا دیکھتے ہوں گے سب۔ کل میدان حشر میں اگر وہ کہہ دے کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا ہوں، تو کون ہے جو تمہاری سرداری لے گا؟ کون ہے جو تمہاری ذمہ داری لے گا؟ نبی کے لاڈلے حسین ذبح ہو رہے ہیں، نبی کے لاڈلے حسین کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ تماشے میں پڑے ہیں، ہم لوگ مزے میں پڑے۔ میرے بھائی یہ محبت نہیں ہے۔ اگر ہم حقیقت میں سچی محبت کرتے ہیں حسین سے، تو ان کے لیے کچھ ایسا کام کریں جن سے ان کو فخر محسوس ہو۔ ہاں، اپنے بھائیوں پر، نبی کو بھی فخر محسوس ہو اپنی امتوں پر، کہ ہاں میرا نواسا جو شہید ہوا، میرے نواسے نے اگر سر کٹوایا تو اس کی لاج رکھی جا رہی ہے، اس کی قربانی کو ضائع نہیں کیا جا رہا، لیکن سراسر ہم ان کی قربانی کو ضائع کرتے ہیں۔ آج ہمیں حسین کی یاد بھی آتی ہے اسی محرم کے مہینے میں، باقی ہم حسین کو بھولے پڑے ہیں۔ میرے بھائی ایسا دردناک واقعہ، ایسا دردناک واقعہ جس کو ہم اور آپ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اگر پورا بیان کر دیں تو اگر کمزور دل کا ہے تو اٹیک پڑ جائے۔ ایسا خطرناک، ایسا دردناک سبق آموز واقعہ ہم اور آپ ہنسی تفریح میں لیے چھوٹی بات اس کو سمجھتے ہیں۔ آل رسول کی بیٹیاں قید ہو رہی تھی، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا جا رہا تھا، ہم اور آپ کی بیٹیاں نہیں۔ حضرت زینب نے جب گیت گایا، جب نوحہ گایا، تو اس گیت سے، اس آواز سے آسمان بھی کپ کپا گیا، عرش بھی ہل گیا، پہاڑ بھی لرزا دیے۔ ایسا گیت تھا، کوفیوں کو رلا دیا۔ میرے بھائی ایسا گیت تھا، ذرا سوچو تو کیا گزر رہی ہوگی محمد مصطفیٰ کے گھرانے پر۔ ایسا گیت تھا وہ۔ ہائے ہائے، آج نبی کی نواسوں کو قتل کر دیا گیا، نبی کے اولادوں کو قتل کر دیا گیا، کوئی کفن دینے والا نہیں۔ ہاؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا، مٹی کے ذریعے ان پر کفن دیا گیا۔ میرے بھائی آج ہم اور آپ ظلم کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ہم حسین کے ساتھی بننا چاہتے ہیں میدان حشر میں، تو میرے بھائی ہم ظلم کے خلاف بولنا شروع کر دیں، ہم کوئی بھی مظلوم اس کا ساتھ دینا شروع کر دیں، ہم مظلوم ہو جائیں، مظلوم ہوتے ہوتے ہمارا سر کٹ جائے، لیکن ہم اپنے دین کو نہ چھپنے دیں، ہم اپنے اسلام کو نہ مٹنے دیں، ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس طریقے سے ظالم کے ہاتھوں سے مرنے نہ دیں، اس طریقے سے ظالم کے ہاتھوں سے اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو برباد نہ ہونے دیں۔ میرے بھائی ہم یہ سوچ لیں، اگر ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ، اگر مظلوم بنیں گے، کل حسین کے ساتھ ہم بھی اٹھائے جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی ابھی ضروری ہم اپنی آنکھوں کو دیکھیں، ہمیں سب ڈھول تماشے میں نہ پڑیں، ڈھول تماشے کے لیے ہم اس دنیا میں نہ بھیجے گئے۔ میرے بھائی کل میرا نبی اگر ہم سے گریبان پکڑ کر ہم سے سوال کر لے گا تو ہمارے پاس کیا جواب رہے گا؟ اگر وہ پوچھ لے گریبان پکڑ کر کہ میرے لاڈلے نے اپنا سر کٹوایا تھا، تم نے تماشا کیا تھا، ابھی تمہارے گھر میں کسی کو قتل کر دیا جائے اور محلے والے تماشا کریں، ڈھول بجائیں، تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ جبکہ ہم چھوٹے، ہماری اولاد چھوٹی، کچھ بھی نہیں نبی کی اولادوں کے معنی، لیکن وہ تو نبی کی اولادیں تھیں، نبی کے نواسے تھے۔ میرے بھائی چیز کو ہم ذرا سمجھیں، موٹی عقل سے سمجھیں، موٹی عقل سمجھیں، جو ضروری چیزیں ہیں وہ کریں، ہم جو ضروری چیزیں ہیں ہم کریں، ان کے لیے فاتحہ کریں، ان کے لیے قرآن خوانی کریں، ان کے لیے پارے بخشیں، جو کرنے والی چیزیں ہو سکے تو ہم ان کے لیے روزہ رکھیں، ان کے لیے بھوکے رہیں، لیکن یہ سب ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو وہ چیزیں اپنی زندگی میں لائیں جو ہمیں آسان لگتی ہیں، ہم نے وہ چیزوں کو اختیار کر لیا جو ہمیں آسان لگتی ہے۔ میرے بھائی ان چیزوں کو سمجھیں، حسین کی قربانی کو، حسین کی شہادت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ نہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت جلد اگر وہ ناراض ہو گیا، اگر حسین نے، اگر اس کے لاڈلے نے اپنے سر کو کٹوایا ہے، ہم لوگ تماشا کریں گے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو میرے بھائی کون ہے جو ہم سے راضی ہوگا اس دنیا کے اندر؟ کون ہے جو ہماری مغفرت کرے گا؟ اس لیے اس چیز کو ہم سمجھیں، اور اگر کسی کا دل دکھا ہو اس باتوں سے، اس ویڈیو سے، تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، میرا مقصد صرف حقیقت سے آگاہ کرنا تھا، حقیقت سے روبرو کرنا تھا۔ آگے الحمدللہ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔